کہ نبی کی صحبت مل کے بھی عورت نہیں بدل سکتی. نبی کی صحبت مل کر بھی عورت نہیں بدل سکتی. بھائی اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. میری جب یہاں کی فلائٹ تھی ہمایوں جمشید وہ ملاقات کے لیے آئے گھر پہ, تو میں نے ان سے جنید جمشید کے بارے میں کچھ پوچھا. میں نے کہا وہ کیا ہوا تھا وہ جو گستاخی کا کیس. انہوں نے بتایا کہ ظاہر ہے مجھے پتا ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ جنید جمشید نہ صحابہ کے گستاخ نہ نبی کے گستاخ. اس بیچارے سے ایک زبان کی ذرا سی لڑکھڑاہٹ ہوئی, مسٹیک میں کچھ ایسے الفاظ نکل گئے جو اس کے متبادل الفاظ بھی ہو سکتے تھے, لیکن وہ ایک دم توپوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا اور اس کو نکاح بھی توڑوایا لوگوں نے, حالانکہ ٹوٹا نہیں تھا. بیوی کو بھی حرام اور فلانا بھی حرام. اور پھر تو وہ انہوں نے مجھے بتایا, ہمایوں جمشید جو ان کے بڑے بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ جنید بھائی اس قدر اسٹریس میں آ گیا تھا نا, اس کے خلاف اپنے لوگ خلاف ہو گئے تھے. چاہے لوگ ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے, بہت سے اپنوں نے تعلق ایسے بن گئے جیسے ہم اس کو جانتے ہی نہیں. یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے یہ ملا تو میں اس کو چاقو سے مار دوں گا. بڑے بھائی کہہ رہے ہیں, مجھ سے ایک صاحب ملے, کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کا بھائی ملتا تو میں اس کو چاقو سے, یہ شہادت کے بعد کہہ رہا ہے اچھا ہوا شہید ہو گیا مر گیا معذرت, مجھے ملتا تو میں چاقو سے مار دیتا. کیا گستاخی کا معیار بنا لیا آپ لوگوں نے بھائی. کیا اتنا, یہ عشق رسول تھوڑی ہے, یہ پاگل پڑا ہے, یہ بیوقوفی ہے. تو زبانیں لڑکتی بھی ہیں, اس کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے کہ آج تک یہ کیا, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کی ایک تبلیغ کر رہا ہے, انہوں نے لفظ میں یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مردہ ہیں, جو کہ مناسب لفظ نہیں ہے. یہ مردہ کا لفظ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے. بھائی وفات پا چکے ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں, اس طرح کے. لیکن ایک لفظ اس کی زبان سے نکلا, ہم سب کو معلوم ہے کہ اگر وہ نبی کا گستاخ ہوتا تو نبی کے دین کی تبلیغ کے لیے اتنی ریسرچ اور اتنی معلومات اکٹھا نہ کرتا, انڈیا اس کو اپنے ملک سے نہ نکالتا, برطانیہ میں پابندی نہ لگتی. یہ سارے دلائل اس کی علامت ہیں کہ یہ لفظ اس کی زبان سے جان بوجھ کر نہیں نکلا. مگر لوگوں نے جن کا اسلام کی تبلیغ میں کوئی کردار نہیں ہے, ان لوگوں نے بھی کیا کیا ہے, فنڈر گیری کی. جیسے ہم زیادہ عاشق ہیں, اور تو کسی بھی چیز کا مطلب لینے کے لیے اس کی پہلے ہسٹری کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ماضی کیا ہے اور یہ کر کیا رہا ہے, پھر اس کی بات کا تعین کیا جائے گا. وہی بات ہے نا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ قرآن میں جب یہ آیت نازل ہوئی, انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جن کی عبادت کرتے ہو نا اللہ کے علاوہ, سب جہنم کا ایندھن ہے. مشرکین نے کہا عبادت تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہوتی ہے, اس کا مطلب قرآن ان کو بھی کیا کہہ رہا ہے, جہنم کا ایندھن. تو اللہ نے جواب کیا دیا کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری مراد میں عیسیٰ ابن مریم داخل نہیں ہے. ان کو پتا ہے کیونکہ ہم تو قرآن میں جگہ جگہ پیغمبروں کی کوئی انعام یافتہ. تو اللہ نے گویا, حالانکہ لفظ کا تو بظاہر آیت کا تو یہی مطلب ہے, کیونکہ قرآن نے استثناء تھوڑی کیا. قرآن نے کہا جو بھی جس کی بھی عبادت ہو رہی ہے وہ کہاں جائے گا, وہ خود بھی جہنم میں ہوگا. اس لیے قرآن نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ قرآن کو پتا ہے کہ میں نے الحم سے لے کے والناس تک پیغمبروں کی پاکیزگی کو, پاک بازی کو اتنا بیان کر دیا ہے کہ اب مجھے عیسیٰ ابن مریم کے یہاں الگ سے تنبیہ کی ضرورت نہیں ہے. میرے کلام کا مطلب یہ سمجھ لیں گے. لیکن فتنہ پرست لوگ نہیں سمجھے اور انہوں نے قرآن کی آیت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. پھر قرآن نے کیا آیتیں نازل کی, ما ضربوہ الا لک الا جدلا, اے نبی ان کو پتا ہے کہ یہ اس کا اتنا پھیلانے کے لیے, بحث کو بڑھانے کے لیے عیسیٰ ابن مریم کی مثالیں دے رہے ہیں. تو ایک منٹ, تو لوگوں کو پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو مردے کا لفظ استعمال کیا توہین کی نیت سے نہیں کیا. جنید جمشید کی زبان سے جو حضرت عائشہ کے بارے میں الفاظ نکلے توہین کی نیت سے نہیں نکلے. لیکن فتنہ پرست آدمی کو جب بھی کوئی موقع ملے گا تو وہ فتنے کا موقع جانے نہیں دے گا. سمجھ آ رہی بات؟ نہیں آ رہی تو ایسی ٹھیک ہے. نہیں یار وہ حدیث صحیح نہیں ہے ایسی کوئی کہ مرد اپنی بیوی سے, آج کل ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں مرد اپنی بیوی سے زنا کرے گا, اور اس کی تشریح کی جاتی ہے کہ بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور پھر بھی لوگ زوجہ کے قریب جاتے رہتے ہیں. وہ کئی لوگ یہ کلپ سن کے وہمی ہو چکے ہیں, اتنے وہمی ہو گئے یار ہم سے کہیں نکل نہ گیا ہو. اب ایک آدمی کہہ رہے میں اپنی بیوی کا جاؤ اپنی اماں کے گھر جاؤ, پھر مجھے کہہ رہے یار اسے طلاق تو نہیں ہو گئی. ایک آدمی کہہ رہے میرا آج سے تم سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر مجھ سے فون کر کے طلاق. میں نے کہا پاگل ہو جائے گا بھائی,
وہ جن بزرگ نے وہ کلپ کیا وہ بیچاروں کی نیت اچھی تھی, ان کا خیال یہ تھا کہ بھائی تاکہ احتیاط کرو, لیکن لوگ اس کو بالکل پاگل ہو گئے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا کہ بھائی جو بھی ان کے مریدین ہیں وہ کلپ ہٹوا دیں, کیونکہ وہمیوں کی تعداد میں ویسے ہی روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. مزید وہمی, پھر ان کی بیویاں بھی بیزار آ جاتی ہیں ایسے وہمیوں سے. پھر یہ بیگم کو ڈانٹنے سے پہلے ڈکشنری دیکھتے ہیں اٹھا کے, فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں. اتنا ٹینشن, اتنا مشکل تھوڑی ہے بھائی دین. تو فقہاء نے بیان کیا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو طلاق میں صریح ہیں. صریح کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ اس لغت میں طلاق کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال ہوتے ہی نہیں ہے. اس میں جیسے ایک آدمی کہتا ہے غصے میں بیوی کو کہتا ہے تمہیں طلاق ہے, اب اس میں تو طلاق ہی ہے نا, اس کا تو کوئی یہ ڈیورس کا لفظ استعمال کرتا ہے. یا کہتا ہے تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو. تو یہ وہ الفاظ ہیں جس میں سب کو پتا ہے کہ یہ کس کے لیے یوز ہوتے ہیں, طلاق کے لیے. کچھ الفاظ ایسے ہیں جس میں بھائی دونوں معنی ہیں, تو اس میں آپ جب تک نیت نہیں کرو گے کہ میں طلاق کی نیت سے کہہ رہا ہوں کہ آئندہ تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو طلاق کی جب تک نیت نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی. اب بعض لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے میری نیت ہو سکتا ہے مجھے خیال آیا ہو, یہ بھی, اس سے بھی طلاق نہیں ہوگی. آپ قسم اٹھا کے کہو گے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ طلاق کی نیت سے کہے ہیں, قسم اٹھا کے بولو گے تو ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. تو وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے, ڈانٹ ڈپٹ تو چلتی. یہ تو شکر ہے خواتین کو طلاق کا اختیار نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے کہا, وہ اتنے وہمی بن گئے نا اس طرح کی کلپ سن کے, کہہ رہے ہیں میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں فلاں کو جا کے کہوں گی یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے. اب وہ ڈر گیا, کہہ رہے طلاق تو نہیں ہو گئی. بیوی نے مجھے ابھی کہا نہیں ہے, کہنے کا یعنی جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ شو نہیں کروں گی میرے شوہر ہے, میں یہ کہہ دوں گی میرے بھائی ہیں. کوئی ان کا کوئی سیاسی مسئلہ چل رہا تھا. میں نے کہا میرے بھائی ابھی کہا بھی نہیں ہے, ابھی کہنے کا ارادہ کیا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ بیوی تو دھڑا دھڑ 10 بھی طلاقیں دے دے نہیں ہوتی. تو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ وہمی بننے سے بچائے. میرے موبائل میں آپ چیک کر لو, وہمی نمبر 1, وہمی نمبر 2, ایک ہی مسئلہ جب کوئی 3 دفعہ پوچھتا ہے نا ایک ہی مسئلہ ریپیٹ کر کے, تو میں اس کا نام وہمیوں کی فہرست میں ڈال دوں. میں بلاک نہیں کرتا وہمی, کیونکہ بلاک کرو گے نا نمبر چینج کر کے فون کرے گا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب یہ قیامت تک بھی فون کرتا رہے گا, میں اس کا فون نہیں اٹھاؤں گا. کیوں نہیں اٹھاؤں گا؟ اخلاقیات کے خلاف ہے یہ. نہ نہ نہ, اصل میں جب آپ وہمیوں کی باتیں سنتے ہو تو خود بھی. ایک آدمی کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, بس یہ آخری ہے پھر باقی سوالات اگلے بیان میں. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, نفسیاتی ڈاکٹر. یہ نفسیاتی ڈاکٹر اکثر بیچارے معذرت پاگل ہو جاتے ہیں, حقیقت ہے. مجھے خود ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے بتایا کہ ہم پاگلوں کا علاج کرتے کرتے تھوڑے دنوں میں پاگل ہوتے ہیں, پھر ہم اپنے سے بڑے کسی اسپیشلسٹ کے